حي على الصلاة. مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ آج کل شادیوں کا سلسلہ عروج پر ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیوں نہیں نکاح کے متعلق بھی چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بھائیو، نکاح کا مطلب یہ ہے، نکاح کا معنی یہ ہے کہ جڑ جانا۔ جڑ جانا، ایک جوڑی بن جاتی ہے۔ اس جڑ جانے سے پہلے کچھ کرنے کے کام ہیں، وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ مثلا کسی بھی بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، گھر کے کسی فرد کی شادی ہے، تو 6 مہینے سال پہلے اس کی تیاریوں میں، گھر سجانے میں، کمرہ بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ بیٹے کی شادی ہے، اس کا کمرہ تیار کرنا ہے، اور یہ چیزیں ابھی نہیں ہیں، تیاریوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کچھ حد تک صحیح بھی ہیں، لیکن بھائیو، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، لخت جگر کسی کے ٹکڑے کو لے کے آ رہے ہیں، اس کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں کہ اگلی زندگی میں نے کیسے گزارنا ہے، وہ مسائل سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بس جوڑی بن جائے، اس کے چکر میں 3 سال 4 سال تیاریوں میں لگاتے ہیں۔ چند ایک موٹی چیزیں رکھوں گا۔ نکاح کے شرائط میں جو پہلی چیز یہ ہے کہ ایجاب و قبول، توجہ کی ضرورت ہے۔ ایجاب و قبول یہ پہلی شرط ہے۔ مثلا لڑکی سے جا کے پوچھا جائے کہ جی فلانا بن فلانا اور اتنا حق مہر میں ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں، آپ کو اس کے سامنے اظہار کیا جائے، اگر وہ یہ کہے کہ جی قبول ہے، یہ لڑکی کی طرف سے، پھر اسی طرح لڑکے سے پوچھا جائے یہ لڑکی فلانے کی بیٹی اتنے حق مہر میں آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ تو جی قبول ہے۔ یہ پہلی شرط ہے ایجاب و قبول کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ولی کی اجازت۔ ایجاب و قبول تب ہوگا جو لڑکی کے سرپرست ہیں
وہ والد ہے، بڑا بھائی ہے، ماموں ہے، جن کی زیر کفالت ہے، اس کو ولی کہتے ہیں، اس کی اجازت ضروری ہے۔ یہ دو بڑے شرائط ہیں، اسی طرح آگے بھی شرائط ہیں، لیکن یہ دو شرائط ضروری لازمی ہیں۔ ایک طرف سے قبول ہے، ایک طرف سے نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول اور ولی کی اجازت، دونوں راضی ہیں لیکن ولی راضی نہیں ہے، اس کو راضی کرنا ضروری ہے، اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، نہ کہ بھاگ کے جا کے عدالت میں جا کے نکاح کر لینا۔ ایجاب و قبول اور ولی کی اجازت۔ تیسرا یہ شرط ہے کہ دو بالغ مسلمان سمجھدار فہم عقل رکھنے والے گواہ بھی آپ رکھیں گے۔ اور چوتھا شرط یہ ہے کہ حق مہر کا تعین ہوگا۔ حق مہر آپ کتنا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ سونے کی شکل میں دے رہے ہیں، جائیداد کی شکل میں دے رہے ہیں، کیش کی شکل میں دے رہے ہیں، ابھی دیں گے یا بعد میں دیں گے، یہ چیز طے ہوگا۔ حق مہر کیا دے رہے ہیں؟ یہ تو یہ ہے کہ نکاح کے جو شرائط ہیں، ایجاب و قبول ہے، ولی کی اجازت ہے۔ اب اس سے اگلی بات میں موٹی موٹی چیزیں صرف بیان کرتا رہوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے نا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ایک لڑکا، ایک نوجوان اپنی شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کی رہنمائی بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ کیسے؟ ایک لڑکا اگر شادی کر رہا ہے تو شادی سے پہلے عورت کے اندر کیا چیز دیکھے، کس چیز کو دیکھ کر اپنا رشتہ وہاں پر کرے، اپنی شادی کرے، اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی بنیاد پر آپ کسی سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھیں، لِدِينِهَا وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا۔ آپ اس کے حسب و نسب کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے مال کو دیکھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، اور چوتھی چیز یہ ہے اس کے دینداری کو دیکھیں۔ پھر اسی حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ دینداری کو ترجیح دینا، دینداری کو ترجیح دینا۔ آج جو ہمارا ماحول، جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، صرف ایک چیز کو دیکھ کر ضد بنا لیتے ہیں، خوبصورتی بس۔ دینداری ہے نہیں ہے، صحیح عقیدے والی ہے نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتی ہے نہیں، کوئی غرض نہیں ہے۔ قرآن اس کو پڑھنا آتی ہے نہیں، کوئی نہیں ہے۔ بس صرف ایک چیز کو ضد بنا کے میں خودکشی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں، زہر پینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں، ماں باپ کو پیچھے چھوڑ کے الگ رہنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں، جی کروں گا تو اسی سے، ورنہ میں نہیں کر رہا شادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا جو چوتھی چیز ہے نا دینداری، فرمایا اس کو ترجیح دینا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ایک رشتے کا انتخاب کرنے سے پہلے 4 موٹی چیزیں، اور اس کے اندر دینداری ہے۔ خوبصورتی نہیں ہے، کم ہے، لیکن دینداری تو ہے، نماز تو ہے اس کے اندر، روزہ بھی ہے، دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس چیز کو دیکھیں، عقیدے کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، کلمے کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اس کو دیکھیں۔ دینداری کو دیکھ کر شادی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث دینداری کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سارے کے سارا فائدہ مند ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب فائدہ مند ہے،
لیکن ایک چیز بتا دوں، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر فائدے مند کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے، وہ المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ اب نیک بیوی جس کے پاس ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، یعنی دنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس نہ ہوں لیکن نیک بیوی موجود ہے، گھر کے اندر نمازیں ہیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، تو دنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس ہیں۔ نیک بیوی، نیک بیوی۔ آج ہم نے دینداری کو چھوڑ دیا، اس کی ڈگری کو دیکھ کے، اس کے مال کو دیکھ کے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر فوراً رشتہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی پسندیدہ حسن و جمال اس کو بھی رکھیں، لیکن دینداری کو دیکھیں، اس کو ترجیح دیں۔ نکاح کے مسائل میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو منع نہیں کہ شریعت نے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے والد شہید ہو گئے تھے اور پیچھے اپنی 7 یا 8 بیٹیاں چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے بھائی کی شادی کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کنواری سے شادی کی یا بیوہ سے؟ فرمایا میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ کہہ رہے کیوں بھائی، بیوہ سے کیوں، کنواری سے کرتے؟ کہتے ہیں دراصل میری 7-8 بہنیں ہیں، بڑی عمر کی خاتون اس لیے لے کر آیا ہوں، میری بہنوں کی کیا لگے ماں اور میری بیوی ہو جائے تاکہ ان کی تربیت کر سکے، میں نے اس چیز کو ترجیح دی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابی رسول کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ آپ نے کنواری سے کیوں نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوہ سے نہیں کر سکتے، ہر بندے کی، ہر نوجوان کی ہے نا کہ پہلی دفعہ جب شادی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے رکھے کسی بیوہ سے کرو گے تو فوراً منہ موڑ لیتا ہے، کہتے نہیں میں جوان ہوں، میں کنوارا ہوں تو میں کنواری سے شادی کروں گا۔ بھائیو، شریعت نے نہیں منع کیا، آپ بیوہ سے بھی کریں، مطلقہ سے بھی کریں، آپ کنواری سے بھی کریں، لیکن دینداری کو دیکھیں۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کو دیکھیں، نیک خاتون، نیک عورت۔ فرمایا ہے دنیا سارے کے سارا فائدے مند ہے، اور جو فائدے مند والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیک خاتون، نیک عورت، یہ چیز ہے۔ اسی طرح نکاح کے مسائل کے اندر اب اس نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بتائے۔ جو ہم نکاح کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ آپ کی نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نظروں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، یہ سنت نبوی ہے، یعنی نکاح کرنا یہ باپ دادا کا رسم نہیں چلتا ہوا آ رہا تو میں بھی اس لیے کر رہا ہوں۔ میں اکثر نکاح کی تقریب میں نکاح پڑھاتے وقت یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ اس موقع پر بھی آپ یہ نیت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ سنت ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ وہ 3 شخص آئے تھے نا کہ ایک نے کہا تھا میں شادیاں نہیں کروں گا، میں الگ رہوں گا، زندگی الگ گزاروں گا، مسجد میں ساری زندگی گزاروں گا، عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا تھا، سمجھایا تھا، پھر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اب ایک اور سوچنے کی بات ہے، ایک بندہ نکاح بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے، نہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نکاح کرنے کے باوجود بھی، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟
اس کا حل بھی قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ جو بندہ سنت نبوی پہ عمل کرنے کے باوجود بھی گناہ کی طرف جاتا ہے، زیادتیوں کی طرف جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک کے اندر ایسے بندے کا علاج کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ اب شادی کی، نکاح ہو گیا، اب تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، نظروں کی بھی حفاظت کرے، نہیں کر رہا، تو ایسے بندے کو دنیا کے اندر بھی عذاب دو، آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ دنیا میں کیا عذاب ہے؟ زمین کے اندر زندہ گاڑ کے اس کے سر پہ پتھر مارو، یہ اس کی سزا ہے، رجم کر دو اس بندے کو۔ ابھی تک یہ حد کراس کر رہے ہیں۔ کتنا پیارا نکاح والا ایک اسلام کے اندر موجود ہے، وہ کرنے کے باوجود بھی یہ اللہ کی حدیں کراس کرتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے زندہ زمین کے اندر گاڑ کے سر کے اوپر پتھر مارو، رجم کر دو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خواب کا بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جو گناہ کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، بڑی خطرناک طریقے سے ان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث ہے، جو اپنا اصل حق چھوڑ کے دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈالتے تھے، آخرت میں تو عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی ہے۔ نکال دو اس کو، اپنے علاقے سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ تو نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیر ہے کہ آپ اللہ کا حکم سمجھ کے یہ نکاح کر رہے ہیں۔ بھائیو، نکاح کے مسائل کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو نکاح کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے، یہ باعث ثواب بھی ہے، یہ سکون بھی ہے۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، آپ سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں اس نکاح کے ذریعے سے۔ اس جوڑی بننے کے بعد آپ راحت اور سکون حاصل کرتے ہیں، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ تو نکاح کے اتنے سارے فوائد ہیں، لیکن آج کا معاشرہ، کچھ لوگ تو اس نکاح کو بالکل کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، جنہوں نے کیا وہ آج تنگ پریشان ہے۔ وہ کچھ کرتے ہیں تو مسائل کو نہیں سمجھتے، جو بنیادی موٹے موٹے مسائل ان کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو نکاح کے فوائد میں نظروں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، سنت نبوی پر عمل، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح نکاح کے اندر اس سے پہلے ایک چیز جو طے ہوتا ہے وہ حق مہر ہے۔ حق مہر کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو دے رہے ہو، سونے کی شکل میں، کیش کی شکل میں، درہم و دینار کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ فی الفور اسی وقت دے دیتے ہو یا بعد میں ادا کرتے ہو۔ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دینا لازمی ہے، یہ طے بھی ہو جائے۔ اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ کئی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک صاحب مال والا ہے، میں نے ایسے نکاح بھی پڑھائے، اپنا حق مہر یعنی کہ وہ اگر 50 لاکھ بھی دیتے پھر بھی کم ہے۔ اللہ نے ان کو مال دیا، دو بھائی، تو اور ایسے بھی دیکھیں جو 10,000 بھی نہیں دے سکتے تھے، وہ 3-3 لاکھ روپے لکھوا رہے ہیں۔ ادھر بھی میں نے سوال کیا، وہاں بھی میں نے سوال کیا کہ بھائی آپ کو اللہ نے بہت سارا دیا، حق مہر دو، یہ کیا 50 لاکھ 1.5 لاکھ لکھوا رہے ہو؟ ادھر سوال کیا، بھائی آپ کی تو مالی پوزیشن میں جانتا ہوں، آپ اتنا دے رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یعنی ادھر سے بھی جاتی، آپ اپنی استطاعت کے مطابق دیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق دیں، لیکن دینا لازمی ہے۔ جو آپ دے سکتے ہیں
وہ نکاح کے موقع پر نا میں حق مہر لکھ رہا تھا تو کونے میں ایک بیٹھا ہوا بابا وہ کہہ رہا ہے آج کل جو شرعی نکاح جو حق مہر ہے نا وہ 5100 روپے چل رہا جی. وہ جی 5100 روپے کس حدیث کے اندر ہے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ 5000 بھی نہیں ہے، 5100 روپے آپ بھی لکھو. یہ شرعی جو ہے نا یہ حق مہر جو شریعت ہے وہ ہے بھائی. شریعت نے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا. جو آپ اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہتے ہیں وہ دیں، ٹھیک ہے، کوئی حق مہر نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک عورت اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک شخص بیٹھا ہوا فرمایا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس عورت کا نکاح میرے ساتھ کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تیرے پاس ہے کیا چیز؟ کوئی چیز ہے جو تو حق مہر دے گا تیرا نکاح کر دوں میں؟ گھر پہ گیا تلاش کر کے واپس آیا کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. فرمایا کہیں سے لوہے کی انگوٹھی لے کر آ جا جو تو حق مہر دے دے. فرمایا وہ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باندھا ہوا کپڑا دھوتی جس کو بولتے ہیں بھائی یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا چلو یہ بتا دے کو قرآن کتنا یاد ہے؟ فرمایا یہ صورتیں مجھے اللہ تعالیٰ کی جو آخری کتاب لارائب کتاب یہ صورتیں مجھے یاد ہیں. فرمایا یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینا یہی تیرا حق مہر ہے. وہ نکاح پڑھا دیا. یعنی بعد میں بھی آپ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صورتیں 1 گھنٹے کے اندر اندر یاد ہو گئے، اس کو کئی مہینے لگے ہوں گے، کئی دن لگے ہوں گے. حق مہر لازمی طے کرنا ہے. یعنی اس کا حق مہر کیا بنا؟ قرآن کی صورتیں، قرآن کے چند آیات، لیکن دینا لازمی ہے. یہ چیز حق مہر کا طے ہونا اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے دینا ہے. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا تو اس میں بخیلی نہیں کیا کریں، دیں، کھل کر دیں. اور نہیں ہے تو اس پہ غلو نہیں کریں. اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈال لیں؟ آپ دے نہیں سکتے 3 لاکھ روپے، آپ کی جو ہے نا 22 23 25 ہزار روپے سیلری ہے، آپ 3 لاکھ روپے حق مہر لکھوا رہے ہیں. تو یہ چیز نکاح کے مسائل. اگلا جو کام ہے وہ ہے ولیمہ. اب اس کے اندر میں نے کوئی جو دوسری چیزیں ہیں جو نکاح کے موقع پر کرتے ہیں، یہ مہندی ہے، یہ فلانا ہے، یہ رسم ہے، وہ رسم ہے، یہ میں نے بیان نہیں کیے. جب یہ شریعت کے اندر ہے نہیں تو میں کیسے بیان کروں؟ یہ ہم نے خود بنا لیے کہ آج وہ لڑکی والے آ رہے ہیں، آج لڑکے والے جا رہے ہیں، آج وہ آ رہے ہیں، آج یہ جا رہے ہیں. یہ طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے تقریبات، طرح طرح کے رسمیں، یہ سارے ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں. لڑکی کی طرف سے 1 روپیہ کا بھی خرچہ نہیں ہے. سن 2024 کے اندر بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ کا خرچہ بھی نہیں ہے. لڑکے کی طرف سے خرچہ ہے جس کا بھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. یار وہ اپنی بیٹی بھی دے رہا ہے، وہ 800 بندوں کو کھانا بھی کھلائے. جرم کیا اس نے، گناہ کا کام کیا. بیٹی پیدا ہو گئی، اس کو پالا پڑالا تربیت کی، اب جرم ہو گیا. 300 بندوں کا قافلہ لے کے جانا ہے، بسیں بھر کے، گاڑیاں بھر کے، ڈول ڈماچے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. کیا جی آج جو ہے نا رخصتی ہے، کھانا کون کھلا رہا ہے؟ لڑکی والے. حال کون بک کر رہے ہیں؟ لڑکی والے. کیوں بھائی؟ یہ کام سارے دولہا کے کرنے کے تھے، دلہن کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہے اسلام کے اندر. سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف، اللہ اکبر، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تو جنتی ہے. 10 مبشرہ میں نام ہے. جو 10 صحابہ کرام اللہ کے وسلم نے دنیا کے اندر اپنی زبان مبارک سے فرمایا جنتی جنتی جنتی، 10 صحابہ کرام، ان کے اندر عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی موجود ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے جنتوں کا وارث بنا دے. واللہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. ان کے کپڑے کے اوپر زرد رنگ دیکھ کر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا جس کی شادی ہو گئی ہے. اتنی سادگی کے ساتھ شادی. اور اس کے بعد فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کرنا، اگرچہ 1 بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ لازمی کرنا، کیونکہ ولیمہ کرنا بھی سنت ہے. اپنی استطاعت کے مطابق 10 بندوں کو کھلا سکتے ہیں، 10 بندوں کو بلا کے کھلا دیں.
10,000 بندوں کو کھلا سکتے ہیں، 10,000 بندوں کو کھلائیں، آپ کی اپنی استطاعت ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ میری استطاعت مثال کے طور پر 10 بندوں کو کھلانے کی ہے، اور میرے جاننے والے 60 بندے ہیں، میں نے 10 کو بلایا، باقی جو ہے نا 40 کو نہیں بلایا، تو وہ 40 کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے بھائی میری استطاعت نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں بلاتا، بس گلے ملے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا دے، میری استطاعت نہیں ہے، میرے جاننے والے تو 60-70 ہیں، تو اس پہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، اس نے اپنے خوشی پہ نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں گے، ہم بھی نہیں بلائیں گے، آنے دے، میرے بیٹے کا بھی شادی قریب ہے اگلے مہینے جنوری میں بھی نہیں بلاؤں گا، بدلے لے رہے ہوتے ہیں، وہ میرے ابا کے جنازے میں نہیں ہے، میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ کیا بات ہے جی، وہ تھا نہیں یہاں پر، مصروف تھا، پہنچ نہیں سکا، بعد میں آیا ملا، وہ نہیں آیا میرے بیٹے کی شادی میں بھی نہیں جاؤں گا، اس نے نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں گا، بدلے لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو سمجھنے کی ضرورت ہے، نکاح کے مسائل کو پڑھیں، ولیمہ کریں اپنی استطاعت کے مطابق، اس کے اندر بھی غلو زیادتی نہ کریں، اسراف نہیں کریں، طرح طرح کے کھانے بنوا لیتے ہیں اور پھر وہ اگلے دن کچرے کے اندر، ڈسٹ بن کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، یہ رزق کے ساتھ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین کھانا، سب سے بدترین کھانا، غور کرنے کی ضرورت ہے حدیث پہ، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس کے اندر ولیمے کے اندر مالداروں کو تو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، وہ سب سے برا کھانا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، وہاں سے لفافہ ملنے کی امید ہے، ادھر سے عزت ملنے کی امید ہے، تو اس کو بلا لیا، غریب کو دعوت نہیں دی، یہ سب سے بدترین کھانا ہے، سب سے برا کھانا ہے۔ سنت پہ تو عمل کر رہے ہو، ولیمہ کر رہے ہو، اپنے گھر کے قریب کے دروازے سے شروع کریں دعوت دینا، مالداروں کو بلا دے لیں، غریبوں کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، 6 مہینے سال ہو جاتا ہے، کوئی ایک آدھی شادی، اچھا مالداروں کو اتنے کارڈ آتے ہیں کہ کچھ میں جاتے ہیں، کچھ میں وہ جا ہی نہیں سکتے۔ تو بھائیو یہ چیزیں موٹے موٹے مسائل نکاح کے حوالے سے، کہ رشتے کا انتخاب کرنا، کس چیز کو دیکھنا اور دینداری کو ترجیح دینا، لڑکی کی طرف سے بھی یہ کہ لڑکا اگر دیندار ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھ کے آپ رشتہ کر لیں، یہ نہیں دیکھیں کہ اس کے پاس تو اپنی گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے، اس کی ذریعہ معاش آمدنی کم ہے۔ اگر دیندار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ پر توکل و بھروسہ کر کے دینداری کو ترجیح دیں، دونوں طرف یہ چیز کا حکم ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔